السلام علیکم، میں احتشام شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں اکبری نالج۔ اکبری نالج یعنی اکبری ولاگ اینڈ نالج ہے، بٹ آج آپ صرف نالج دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کل ایک شارٹ میں بتایا ہے کہ میں کل سے یعنی پچھلے دن میں نے بتایا کہ میں آج سے آغاز کروں گا ایک بک جو میں نے خود پڑھی، اور اب آپ کے ساتھ میں اس بک کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اصول و ضوابط، ایسے اصول و ضوابط جن پر عمل کر کے آپ بھی انشاءاللہ ایک دولت مند کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اور وہ کتاب یہ ہے، یہ دیکھیں، تھنک اینڈ گرو رچ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ سوچئے اور دولت کمائیے۔ کس طرح کمائیے، کیسے کمائیے، یہ تمام تر اصول و ضوابط جو میں نے پڑھے، میں اس سے بہت مستفید ہوا اور مجھے وہ تھنکنگ ملی جس سے واقعی میں ایک انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اسے ملنے لگ جاتا ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے نصیب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پر وہ اپنے نصیب کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنی سوچ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو بنا وقت ضائع کیے میں آپ سے فالتو کی باتیں کرنے کے بجائے میری کوشش ہوگی کہ میں کتاب کے پوائنٹس کے اوپر بات کروں، کتاب کے مضامین کے اوپر بات کروں۔ تو آج جو ہمارا فرسٹ مضمون ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ہے کہ دولت کیسے آتی ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں دولت کیسے آتی ہے۔ تو اس کا پوائنٹ سب سے پہلا جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ دولت کیسے آتی ہے۔ تو اس میں مصنف لکھتے ہیں کہ قبل اس سے کہ ہم کامیابی کے اصولوں کے متعلق تفصیلات بتانے لگے، اور امر کا اظہار ضروری ہے کہ جب دولت آنے لگتی ہے تو مسلسل آتی رہتی ہے، اور اس مقصد میں آتی ہے اس مقدار میں آتی ہے کہ ہمیں اس کی توقع نہیں ہوتی، اور ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخر ہماری مصیبتوں کے زمانے میں یہ کہاں غائب تھی۔ بظاہر یہ ایک عجیب بیان معلوم ہوتا ہے، اور اس عام اعتقاد کا خیال کرتے ہیں کہ دولت صرف سخت محنت کرنے اور مشقت اٹھانے والوں کو ہی میسر نہیں ہوتی، تو یہ خیال ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں اور دولت مند ہو جاتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دولت کا حصول کیفیت ذہن پر منحصر ہے، جس میں قطعیت مقصد اور محنت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہے گا کہ اس کی ذہنی کیفیت کو کس طرح حاصل کیا جائے، یعنی اس ذہنی کیفیت کو کس طریقے سے آپ حاصل کریں کہ دولت خود بخود آپ کی طرف چلی آئے۔ اس کتاب کے مصنف نے کم و بیش 50,000 آدمیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا اور تجزیہ کیا، اور وہ اصول مرتب کیے جن پر دانستہ یا نادانستہ عمل کر کے بعض انسانوں نے کامیابیاں حاصل کی اور دولت مند بنے۔ تحقیقات اور وسیع مطالعہ کے بغیر ان اصولوں کی ترتیب ناممکن تھی۔ یہاں آپ ایک اہم مشہور واقعہ پر غور کریں۔ پچھلی جنگ عظیم کے بعد جو عام کساد بازاری شروع ہوئی تھی اور اس کی پیدا کردہ تباہی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک پریزیڈنٹ روز وولٹ نے صدارت امریکہ کا عہدہ نہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جس طرح سنیما گھروں میں کھیل ختم ہونے پر کمرے کا اندھیرا رفتہ رفتہ اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح چپکے چپکے انسانوں کے دلوں سے کاروبار کا خوف دور ہوتا گیا اور اعتماد اور بھروسہ ان کی جگہ لینے لگا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اس بات پر آپ توجہ کریں کہ جیسے جیسے آپ اس کتاب میں دیے ہوئے اصول اور اس کے فلسفے پر حاوی ہو جائیں گے اور ان اصولوں پر کاربند ہو کر ان سے حقیقی استفادہ کرنے لگیں گے تو آپ کی مالی حالت سدھر جائے گی، اور جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کے لیے ایک فائدہ کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ ناممکن ہے، لیکن حقیقت میں یہ ناممکن نہیں ہے۔ انسان کی عام اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ناممکنات سے بہت زیادہ واقف ہے، اور اسے وہ تمام اصول معلوم ہیں جو عملاً ناممکن ہیں، جن پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو ان اصولوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں،
جن پر عمل کر کے دوسروں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی اور جو ان اصولوں پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے لیے تیار ہیں۔ نیپولین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا، زندگی میں سے ناممکن لفظ کو نکال دیں۔ اگر آج آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نہ صرف اپنی لغتوں سے اس لفظ کو نکال دیں بلکہ اپنے ذہن اور احساس سے بھی اسے دور کر دیں۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں، اور ناکامی انہی کی طرف رخ کرتی ہے جو لاپرواہی سے ناکامی کے احساس کو اپنے اوپر حاوی ہو جانے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذہن کے احساس ناکامی کو کس طرح احساس کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری کمزوری جو ہم میں عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ہماری وہ عادت ہے جس کی وجہ سے ہم ہر چیز اور ہر شخص کو اپنے معیار، اپنی معلومات اور اعتقادات کے مطابق جانچتے ہیں۔ یعنی جو ہمارا معیار ہے اس کے مطابق ہم اسے جانتے ہیں۔ جو ہماری سوچ ہے، جس سوچ میں، جس تھنکنگ میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ہم جسٹ اسی کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی نئی سوچ ہم کہاں سے لائیں، ہے نہیں ہمارے پاس، وہ لانی پڑتی ہے پڑھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، سکل سیکھنے سے اور بہت کچھ۔ بعض لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں گے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ سوچنے سے دولت مند بننے کا خیال نہ صرف ناقابل یقین ہے بلکہ ایک مذاقیہ بات ہے، پر ایسی بات نہیں ہے۔ واقعی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں۔ میری زندگی میں بہت پازیٹیو بدلاؤ آیا ہے، تو میری کوشش ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بھی آئے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو دولت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کی عادات اور ان کے معیار غربت، افلاس، تنگ دستی، ناکامی اور شکست سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ شکست خوردہ ذہنیت کامیابی کا تصور کرنے میں یقیناً دشواری محسوس کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی تھنکنگ کو، سوچ کو کامیاب کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہ آپ کو کتاب میں آہستہ آہستہ میں اس کتاب کے اور ٹاپکس پہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ کے آپ کو سنایا کروں گا، اور آپ روزانہ ضرور سنا کریں۔ آپ کو لازمی یہ کتاب جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، کم از کم سن تو سکتے ہیں نا۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہیں پر بھی کہ آپ کو اتنی تعلیم چاہیے ایسا سوچنے کے لیے، یا ایسی سکلز چاہیے، کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ ان پڑھ یا پڑھا لکھا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، دولت کا حصول جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے لاکھوں ایسے فیکٹریوں کے مالکان دیکھے ہوں گے جو خود انگوٹھا چھاپ ہے، پر ان کے ہاں ڈگریوں سے بھرے افسران اور کیا کچھ ان کے آگے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرا اس پارٹ 1 کے ساتھ ساتھ تمام پارٹس کے اوپر غور کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ نیکسٹ آنے والا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ، میں زیادہ سے زیادہ بہت ہوا تو اس کو 20 پارٹس میں جو ہے نا فل کتاب آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو لازمی اس 20 ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی آئے گی کہ جو آج تک ہزاروں ویڈیو، فلمیں، فلاں یہ وہ دیکھ کے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ اور اگر آپ تھوڑے سے ناخوش ہیں، خفا ہیں، تو میرے چینل پہ جائیں اور ولاگنگ دیکھیں۔